بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوئی لمحہ گلاب ہو قسط نمبر 14 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے نگہت عبداللہ نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ کسی کی درد محبت نے عمر بھر کے لیے خدا سے مانگ لیا انتخاب کر کے مجھے۔ یہ چند دن پر لگا کر اڑے تھے، پھر پہلے رابعہ رخصت ہوئی اور اگلے دن وہ شہریار آفندی کے سنگ بابل کا آنگن چھوڑ آئی تو وہاں اس کی توقع سے زیادہ اسے پذیرائی ملی تھی۔ بیگم آفندی کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ اپنے مہمانوں کو میرج ہال سے رخصت کرنے کے بجائے گھر لے آئی تھیں اور ان کے درمیان اٹھلاتی پھر رہی تھیں، خصوصاً ان لوگوں کے سامنے تو باقاعدہ قہقہے لگا رہی تھیں جنہوں نے شہریار کے کینسر کا سن کر اپنی بیٹیاں دینے سے انکار کیا تھا۔ وہ کچھ دیر یہ ساری گہما گہمی دیکھتی رہی، پھر قصداً سر جھکا لیا اور پلکوں کی جھالر ترے درزیدہ نظروں سے قریب بیٹھے شہریار آفندی کو دیکھتے ہوئے وہ صرف اور صرف اسے محسوس کر کے کسی خوبصورت تصور سے اپنے دل کی آنگن کو مہکائے رکھنا چاہتی تھی، لیکن بیگم آفندی کے قہقہے بار بار اس کی توجہ کھینچ کر اچانک اس کا دل دہلانے لگتے تھے۔ تب اس نے بہت آہستہ سے شہریار کو پکار لیا۔ چاند نے جھک کر کہا اور ذرا آہستہ، یہ آپ کسے سنا رہے تھے؟ فائقہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ چونکا، پھر تارے کی طرف کر کے مسکرا کر بولا، اسے اور پتہ ہے پہلی بار اسے دیکھ کر میں نے کیا خواہش کی تھی، کیا کہ کاش میں اسے تمہاری مانگ میں سجا سکتا۔ شہریار نے اپنی خواہش بتا کر اس کی مانگ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تو اس کا دل چاہا اس کے سینے میں منہ چھپا کر بہت روئے کہ یا تو وہ اسے اتنی محبت نہ کرے یا چھوڑ کر نہ جائے، اور شاید یہ دونوں باتیں ہی اس کے اختیار میں نہیں تھیں۔ دیکھو کتنی حسین صبح ہے۔ شہریار نے اس کا چہرہ اونچا کر کے اجالے کی طرف متوجہ کیا۔ ہوں، اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا اور بولتی تو آواز باہر آ جاتی، اس لیے ہوں کی آواز نکالی۔ چائے پیو گی؟ ہوں، 1 منٹ میں رشید سے کہہ کر آتا ہوں۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تو اس نے جلدی سے وارڈروب کھول کر ایک سوٹ نکالا اور واش روم میں بند ہو گئی۔ جب وہ نہا کر نکلی تو شہریار چائے کی ٹرے سامنے رکھے اخبار دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے جلدی سے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا، پھر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، کوئی خاص خبر ہے؟ ہاں، وہ اخبار ایک طرف ڈال کر بولا، خاص خبر یہ ہے کہ اس روئے زمین پر آج کی تاریخ میں سب سے خوش شہریار آفندی ہے۔ کون شہریار آفندی؟ اس نے ٹرے اپنی طرف کھینچتے ہوئے زیر لب مسکرا کر پوچھا تو وہ بھی مصنوعی حیرت سے، ہائے تم شہریار آفندی کو نہیں جانتی؟ کمال ہے، پوری کائنات آج اس پر رشک کر رہی ہے اور تم؟ میں اترا رہی ہوں، وہ فوراً بولی تو شہریار نے بے ساختہ قہقہہ لگایا، یہ تمہارا حق ہے، چائے لیں۔ اس نے کپ اٹھا کر شہریار کے آگے رکھ دیا۔ تبھی بیگم آفندی بغیر دستک دیے دروازہ کھول کر اندر آ گئیں۔ السلام علیکم۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کی تقریر پر شہریار بھی کھڑا ہو گیا۔ آئیے ماما، ہمارے ساتھ چائے پئیں۔ بیگم آفندی نے اس کے سلام کا جواب دیا نہ شہریار کی بات کا، اور حیرت سے پوچھنے لگی، تم لوگ اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ ہم اپنی نئی زندگی کے اولین صبح دیکھنا چاہتے تھے، شہریار نے کہا تو بیگم آفندی قصداً مسکرائیں۔ اچھا اچھا، اور یہ تم دونوں کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو، آپ بھی بیٹھیں نا ماما، میں آپ کے لیے کپ منگواتا ہوں۔ نہیں بیٹا، میں نے ابھی جوس لیا ہے، چائے نہیں پیوں گی۔ بیگم آفندی سے روک کر بیٹھ گئی، تب وہ اپنا کپ اٹھا کر ان کے ساتھ والے صوفے پر آ بیٹھی کیونکہ ان کی براہ راست نظروں سے بچنا چاہتی تھی۔ ہاں تو اب کیا پروگرام ہے تمہارا؟ بیگم آفندی نے شہریار کے بیٹھنے پر اسے متوجہ کر کے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، میرا تو کوئی پروگرام نہیں ہے ماما، جیسا آپ کہیں۔ میں چاہتی ہوں آج تم دونوں آرام کرو تاکہ شام میں ولیمے کی تقریب میں فریش نظر آؤ۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، وہ بے اختیار بولا تھا۔ اوکے، میں پھر جلدی ناشتہ تیار کروا دوں، اس کے بعد تم آرام کرنا۔ بیگم آفندی اٹھ کھڑی ہوئی تو اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا اور ان کے جانے کے بعد شہریار کو دیکھ کر بولی، میں رابعہ کو فون کر لوں؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو یا بتا رہی ہو؟ وہ فوراً بول پڑی، اس کی بھی ضرورت نہیں، تمہیں اختیار ہے، یعنی میری طرف سے کسی بات کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اوکے، تم فون کرو، میں جب تک شیو بنا لوں۔ وہ اس کے کھلے بالوں کی لٹ کھینچ کر بولا، پھر کارڈلیس اسے تھما کر واش روم میں چلا گیا تو اس نے پہلے کارنر ٹیبل سے اپنی رسٹ واچ اٹھا کر ٹائم دیکھا، 8 بج رہے تھے۔ تب کچھ سوچتے ہوئے اس نے نمبر ڈائل کر دیے اور انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف مسلسل بیل جا رہی تھی لیکن ریسیو نہیں کیا۔ اس نے بار بار ٹرائی کرنے کے بعد آخر مایوس ہو کر کارڈلیس بند کر دیا
اور ڈریسنگ روم میں آ کر اپنے بال سلجھاتے ہوئے وہ شہریار کی محبتوں پر مسکرانے لگی تھی کہ مان بیگم آفندی کی باتیں یاد آ گئیں۔ مجھے یقین ہے تم اپنا کردار خوبی سے نبھاؤ گی، پھر بھی میں تمہیں باور کرا دوں کہ کبھی اپنی اوقات مت بھولنا۔ کیا ہے میری اوقات؟ اس کے اندر اچانک تنفر بھر گیا تھا اور برش پھینک کر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ کل تک میں جو بھی تھی، لیکن آج میں شہریار آفندی کی بیوی ہوں، چہیتی بیوی، اور بیگم آفندی کو میری اس حیثیت کو مد نظر رکھ کر مجھ سے بات کرنی ہوگی۔ جب تک میں اس گھر میں ہوں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی، یہ میرا حق ہے، کیونکہ میں نے شہریار آفندی کو دل سے قبول کر کے اپنی ساری وفاداریاں اس کے نام لکھ دی ہیں۔ سنا تم نے بیگم آفندی؟ میں کوئی کھیل نہیں کھیل رہی۔ وہ آئینے کے قریب ہو کر زہر خند سے بول رہی تھی، یوں جیسے بیگم آفندی سامنے ہو۔ فائقہ، شہریار کی آواز کمرے سے آئی تھی۔ وہ فوراً آئینے سے پرے ہٹ گئی اور اپنے کھلے بالوں کو جلدی سے ہیئر بینڈ میں مقید کر کے ڈریسنگ روم سے نکل آئی۔ چلو ناشتہ کر لیں، شہریار نے اسے دیکھ کر کہا۔ ناشتہ؟ میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ جائیں، وہ کہہ کر آرام سے بیٹھ گئی تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، جب تمہارا دل نہیں چاہے گا تب ہی کر لیں گے۔ نہیں، آپ ہوں تمہارے ساتھ، شہریار نے فوراً کہا تو وہ اس کی خاطر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں، اصل میں میرا سر بھاری ہو رہا ہے اور کچھ کھانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا، شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہوں۔ چلو جوس لے لینا، شہریار نے کہا تو خاموش ہو کر اس کے ساتھ ڈائننگ روم میں آ گئی۔ بیگم آفندی ٹیبل کا جائزہ لے رہی تھی، پھر اپنی چیئر سنبھال کر بولی، آؤ بچوں، میں نے تمہارے لیے خاص ڈشز بنوائی ہیں جو فائقہ کو یقیناً پسند آئیں گی۔ کیوں نہیں، آپ نے اتنی محبت سے بنوائی ہیں تو ضرور پسند آئیں گی، شہریار نے اس کے لیے چیئر کھینچتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، وہ بیٹھ گئی۔ فائقہ، شہریار اچانک خیال آنے پر پوچھنے لگا، تمہاری رابعہ سے بات ہو گئی؟ نہیں، بیل جا رہی تھی لیکن کسی نے فون اٹھایا ہی نہیں، اس نے بتایا۔ سو رہے ہوں گے، شہریار نے کہا تو بیگم آفندی پوچھنے لگی، کون، کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ فائقہ کی سسٹر رابعہ۔ کیا ہوا اسے؟ کچھ نہیں ماما، آپ ناشتہ کریں، تم بھی لو نا، اور تم کیوں خاموش ہو گئی، بولو نا۔ بیگم آفندی ایک دم اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور ایک ایک چیز اٹھا کے اس کے آگے رکھنے لگی تو وہ چاہتے ہوئے بھی منع نہ کر سکی، کیونکہ آج پہلے ہی دن وہ کوئی بدمزگی نہیں پھیلانا چاہتی تھی۔ یوں بھی اسے رنجشوں سے خوف آتا تھا، جب بھی لڑنے اور احتجاج کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ خود پر جبر کر لیتی تھی، اور یہاں وہ صرف شہریار کی وجہ سے مجبور تھی، ورنہ بیگم آفندی نے رات پہلے ہی مقام پر جس طرح اسے اس کی اوقات سمجھا کر اپنی اوقات دکھائی تھی، اس سے ابری طرح تپی ہوئی تھی، اور چاہتی تو اس وقت ان کے مقابل ڈٹ سکتی تھی، کیونکہ مجبور وہ بھی تھیں، اتنی جلدی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ اپنے کمرے میں آ کر سو گئی تھی۔ شام کو بیگم آفندی کی خاص بیوٹیشن نے گھر آ کر اسے تیار کیا تھا۔ ولیمے کی تقریب بارہدری میں تھی۔ جب وہ شہریار کا ہاتھ تھامے بارہدری کی روش پر چل رہی تھی تو اس کی نظریں اپنے گھر والوں کو ڈھونڈنے لگیں، لیکن کوئی نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ اسٹیج پر آ بیٹھی۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے رامش اسٹیج پر آ کر اس کے سامنے جھکا رہ گیا۔ وہ سر کے اشارے سے جواب دے کر شہریار کو دیکھنے لگی تو رامش کے سر پر ہاتھ مار کر بولا، بس اب سیدھے ہو جاؤ، یہ کیا حرکت ہے؟ شادی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہاتھا پائی کرنے لگو، رامش نے مصنوعی خفگی سے ٹوک کر کہا تو شہریار سے مکہ دکھا کر بولا، ہاتھا پائی؟ وہ میں یہاں تمہارا جلوس نکال دوں گا۔ باپ رے، تم تو بہت دلیر ہو گئے ہو ایک ہی رات میں۔ رامش پیچھے ہٹتے ہوئے چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ شٹ اپ، چلو سامنے سے ہٹو، مووی بننے دو، یادگار رہے گی، شہریار روانی میں کہہ گیا، اور اسے احساس بھی نہیں ہوا، جبکہ اس کی آنکھیں تیز روشنیوں میں دھندلا گئی تھیں۔ پھر سے کچھ پتہ نہیں چلا اس کے پاس کون آیا کون گیا، وہ اپنے دل کو سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ سنو، میں ابھی آتا ہوں، شہریار اس سے کہہ کر اٹھا۔ وہ یوں ہی پلکیں اٹھا کر اس کے پیچھے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد سوہنی اس کے پاس آ بیٹھی۔ آپی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس نے چونک کر سوہنی کو دیکھا، پھر پوچھنے لگی، اور سب لوگ کہاں ہیں؟ امی ابو ابھی یہیں تو تھے، آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ کا سر جھکا ہوا تھا نا؟ سوہنی نے اس کے نہ دیکھنے کا جواز بھی خود ہی بنا دیا، پھر اس کے اور قریب ہو کر بولی، ایک خوشخبری سناؤں، بھیا کی بیٹی ہوئی ہے۔ کب؟ وہ حیران ہوئی۔ آج صبح۔ بہت پیاری ہے، میں دیکھ کر آئی ہوں۔ اچھا، اور بھابھی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں، بہت اترا رہی تھیں۔ ایسے نہیں کہتے، اس نے نرمی سے ٹوکا، پھر پوچھنے لگی، رابعہ کہاں ہے؟ رابعہ باجی اور عفان بھائی دوپہر میں چلے گئے، مری اسلام آباد وغیرہ، سونی نے بتایا تو اسے دھچکا سا لگا۔ کیا رابعہ آج ہی چلی گئی، مجھ سے ملے بغیر؟ ایک آدھ دن رک نہیں سکتی تھی؟ وہ بہت ناراض ہو کر گئی ہیں،
सोहनी का मुंह छोटा सा हो गया था। किससे? आपसे। सुबह अफ़ान भाई के साथ आपके घर गई थी, लेकिन आप नहीं मिली। वो कह रही थी आइंदा कभी आपके घर नहीं जाएंगी, इसलिए वो आज ही मरी चली गई ताकि इन्हें यहाँ ना आना पड़े। सोहनी को इतनी अकल कहाँ थी कि इस वक्त मसलहतनी कोई बात बना लेती। सादगी में सब कह गई, जबकि इसका जहन चटकने लगा था। राबिया और अफ़ान कहाँ आए थे? मैं कहाँ थी? सुनो राबिया, मेरे यहाँ किस वक्त आई थी? सुबह 8 बजे। आपकी सास ने इनसे कहा कि आप सो रही हैं और वो अभी आपको उठाएंगी ही नहीं। सोनी बताकर पूछने लगी, आप कब आएंगी? आऊँगी, कल आऊँगी, इसने बेध्यानी में जवाब दिया, जबकि इसके जहन इस वक्त कुछ सोचने लगा था जब इसने राबिया के यहाँ फ़ोन किया था। फिर जब वो नाश्ते पर आई थी तब भी बेगम आफंदी ने राबिया के आने का नहीं बताया था। बहुत गलत किया मामा ने। राबिया कभी इस बात को नहीं भूलेगी। मैं ख्वाह कितनी सफाइयाँ पेश करूँ। और अफ़ान भाई, उन्होंने क्या सोचा होगा? इसे वाकई बहुत दुख हो रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि बेगम आफंदी ने ऐसा क्यों किया। अगर वो सो रही होती तब भी इन्हें फ़ौरन उठा देना चाहिए था। मैं इनसे पूछूंगी ज़रूर। वो अपने अंदर उठते उबाल पर बंद बांधने की सही करते हुए मेहमानों में बेगम आफंदी को तलाश करने लगी, लेकिन नज़रों के सामने शहरयार और अज़्ज़ाम आ गए। दोनों के चेहरे पर चमकती हुई दोस्ताना मुस्कुराहट थी। इसे याद आया, शहरयार ने कहा था बहुत इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है इनकी, कुछ अलग, बल्कि सबसे नुमाया नज़र आते हैं। और इसने गलत नहीं कहा था। इस वक्त इतने एहतमाम से तैयार हुए लोगों के दरमियान भी वो अपने इस अंदाज में सबसे नुमाया लग रहे थे। मुझे तो ये इस दुनिया की मखलूक ही नहीं लगते। इसने दिल में अपनी बात दोहराई, फिर इन पर से नज़रें हटाईं और बेगम आफंदी को अपनी तरफ आते देखकर इसे फिर राबिया याद आ गई। तुम बैठे बैठे थक गई होंगी। बेगम आफंदी इसके करीब आकर बोली, चलो इधर मेहमानों के पास, मैं तुम्हें शहरी के दोस्तों से मिलवाऊँ। वो खामोशी से उठकर इनके साथ स्टेज से उतर आई थी। बेगम आफंदी कल की तरह आज भी बहुत अठला रही थी और कुछ मखसूस लोगों से इसे मिलवाते हुए उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मुझे शहरी की पसंद पर हमेशा फ़ख्र रहा है और दुल्हन के इंतखाब में भी इसने मुझे मायूस नहीं किया। फिर जहाँ इसने अम्मी अब्बू को देखा इनके पास बैठ गई तो बेगम आफंदी आगे बढ़ गई जैसे उनके साथ थी ही नहीं। पोती मुबारक हो अम्मी, इसने धीमी आवाज़ में अम्मी से कहा तो खुश होकर बोली, तुम्हें भी मुबारक हो। वो कुछ तौक़ुफ़ के बाद पूछने लगी, राबिया हनीमून पर चली गई? हाँ, असल में अफ़ान की छुट्टियाँ कम हैं, इसलिए। अम्मी की बात बताने पर वो अंदर ही अंदर जुज़्बुज़ सी होकर बोली, सुबह दोनों आए थे, लेकिन मामा ने मुझे उठाया नहीं क्योंकि रात मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने। वो महज अम्मी को इत्मीनान दिलाने की गर्ज से बेगम आफंदी को हक़ बजानिब करार देने जा रही थी कि शहरयार के आने पर खामोश हो गई। आपने खाना खाया? शहरयार ने सबको देखकर पूछा। हाँ, और अब इस इंतज़ार में थे कि आप आएँ तो हम जाने की इजाज़त लें। अब्बू ने उठते हुए कहा, कैसे जाएंगे? आई मीन गाड़ी? नहीं नहीं, अज़ाम के पास गाड़ी है, हम सब चले जाएंगे। अब्बू ने सहूलत से मना करते हुए कहा, जैसे आपकी मर्ज़ी। शहरियार ने अब्बू से कहकर इसे देखा तो उठते हुए बोली, हम भी चलें? हाँ, मामा यही कह रही हैं कि मैं तुम्हें ले जाऊँ। और मामा, वो रामिश के साथ आ जाएंगी। चलें फिर। वो दोनों अम्मी अब्बू के साथ बाहर आए और इन्हें रुखसत करके अपनी गाड़ी में बैठे थे। घर आते ही इसने पहले ख़ुद को ज़ेवरात की बंदिश से आज़ाद किया, फिर कपड़े तब्दील करके कमरे में आई तो शहरयार पूछने लगा, सुनो, राबिया और अफ़ान साहब नज़र नहीं आए? वो तुम्हारे भैया और भाभी? भैया आज सुबह एक अदद बेटी के बाप बन गए हैं, इसलिए वो इधर मसरूफ़ थे। वो सिर्फ भैया का बताकर फ़ौरन बात बदल गई। शहरी, मुझे इस वक्त चाय की बहुत शदीद ख्वाहिश है, प्लीज़ रशीद से कहीं जल्दी से चाय बना दे, या मैं कह दूँ? हाँ, डांट कर कहना, वरना चाय को पाए बना देगा। मैं नहीं डांट सकती, आप खुद कह दें। इसने शहरयार का बाजू खींच कर उठा दिया, फिर रिमोट लेकर बेड पर आ बैठी और टीवी ऑन करके बज़ाहिर नज़र इस पर जमा दी। लेकिन इसका जहन इस बात को सोचने लगा था कि अभी तो इसने राबिया और अफ़ान की तरफ से शहरयार का ध्यान हटा दिया है, लेकिन हर बार तो वह ऐसा नहीं कर सकेगी। और ये कि आया इसे शहरयार को बता देना चाहिए कि मामा के मिसबिहेव की वजह से राबिया नाराज़ होकर चली गई है या नहीं। शहरयार चेंज करके इसके पास आ बैठा था और इसी वक्त रशीद भी चाय लेकर आ गया, लेकिन वो अपनी सोच में इतनी महू थी कि मुतवज्जा ही नहीं हुई। शहरयार ने रशीद के जाने के बाद इसके हाथ से रिमोट ले लिया, फिर से कंधा मार कर बोला, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है क्या? कौन? वो बुरी तरह चौंकी थी। वो, शहरयार ने टीवी की तरफ इशारा किया जिसकी स्क्रीन पर कोई इंग्लिश हीरो नज़र आ रहा था। इसने एक नज़र देख कर यूँ सर झुकाया जैसे क्या फजूल बात की है, फिर चाय का कप उठाते हुए बोली, मामा नहीं आई अभी तक?
तो तुम्हारा ध्यान मामा की तरफ है, शहरयार ने कहा तो कदर सटपटा गई। हाँ, वो मेरा मतलब है वो अकेली। कम ऑन यार, रामिश है इनके साथ। कहो तो मैं भी चला जाऊँ, मुझे नहीं पता। अच्छा चलो, मूड ख़राब नहीं करो, मैं रामिश को मोबाइल पर रिंग करता हूँ। शहरयार ने कहकर कार्डलेस उठाया था कि बेगम आफंदी की आवाज़ आने लगी तो वो उधर मुतवज्जा होकर बोला, मेरा ख्याल है मामा आ गई हूँ। इसने कज़न चाय का कप होठों से लगा लिया। मैं ज़रा रामिश से मिल आऊँ, बल्कि इसे सी ऑफ कर आऊँ, वरना यहाँ आ जाएगा। शहरयार उठ कर चला गया तो इसने कप खाली करके ट्रे में रखा और कमर सीधी करने की गरज से लेटी थी कि बेगम आफंदी के आने पर दोबारा उठकर बैठ गई। थक गई। बेगम आफंदी का अंदाज सरसरी था। जी, अभी तो तुम्हें लंबा सफ़र करना है। कल मैं तुम्हारी लंदन की सीटें कंफर्म करवा लूँगी। तुम तैयारी कर रखो, हो सकता है कल की तारीख ही में हो जाए। बेगम आफंदी ने कहा तो बड़े आराम से बोली, कल नहीं मामा, अगले हफ्ते की रखें। क्यों? बेगम आफंदी की पेशानी पर नागवारी की लकीर खिंच गई। बस वो राबिया आ जाए तो इससे मिलने के बाद ही मैं कहीं जाऊंगी। इसका अंदाज हनूस था। वो कहाँ गई है? मरीज सवात वगैरह। और अगर वो 1 महीने तक ना आए। इसने कज़न खामोशी अख्तियार कर ली, जिस पर बेगम आफंदी तिल मिलाकर बोली, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। तुम्हें कल ही लंदन जाना है। मैं ज़रूर जाती अगर आज सुबह मेरी राबिया से मुलाकात हो जाती। इसने अपने नाखूनों से खेलते हुए बज़ाहिर सरसरी अंदाज में जताया तो बेगम आफंदी होठ भींच कर तीखी नज़रों से इसे देखने लगी। वो इनकी नज़रों की चुभन से वाकई परेशान हो गई और दिल ही दिल में शहरयार आने की दुआ मांगने लगी। सुनो, मैं अपनी किसी बात में नहीं सुनने की आदी नहीं हूँ। बेगम आफंदी थी के लहजे में इसे बावर करवा कर उठ खड़ी हुई। तभी शहरयार आ गया और इनके गले में बाजू डालकर बोला, ओह मामा, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा? बेगम आफंदी गर्दन अकड़ा कर मुस्कुराई। और हाँ फायका, आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी कि हम आपको अकेला छोड़कर आ गए। मैंने इतना लंबा सफ़र अकेले ही काटा है। बेगम आफंदी से देखकर बज़ाहिर हल्के फुल्के अंदाज में बोली, क्यों शायरी? हाँ, मैंने इसे बताया था कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसे खुद समझने दो ताकि मुझे फॉलो कर सके। और हाँ, अभी तुम तैयारी करो, कल मैं तुम्हारी लंदन की सीटें कंफर्म करा दूंगी। बेगम आफंदी ने इसे नज़रअंदाज करके शहरयार से कहा, कल? हाँ बेटा, तुम्हारे चेकअप की यही तारीखें हैं। अच्छा है, इसी बहाने हनीमून भी हो जाएगा। उन्होंने कहा तो कंधे उचका कर बोला, ओके, जैसे आप कहें। मैं तो वही कहूँगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं जानता हूँ। गुड। बेगम ने आफंदी इसका गाल थपक कर मुस्कुराई, फिर एक नज़र इस पर डालकर गुड नाइट कहती हुई कमरे से निकल गई तो छलांग मार के इसके पास आ बैठा। सुना तुमने? कल हम हनीमून पर जा रहे हैं। हूँ, वो कज़न मुस्कुराई थी।